معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت مجرموں کی طاق میں ہے، اور کئی مرتبہ مجرم اللہ کی طاق کا نشانہ اسی دنیا میں بن جاتے ہیں، اور جو اس دنیا میں نہیں بھی بنیں گے ان کو بھی اللہ رب العزت نے سورۃ زخرف کے آیات کے تحت مہلت دی ہوئی ہے۔ بلکہ سورۃ زخرف میں تو یہاں تک اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دل تو ایسا ہے، یہ اللہ رب العزت کا قول ہے، قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر بندہ مومن کے اور لوگوں کے دلوں کا احساس نہ ہو تو کافروں کے گھروں کے پائیدان، سیڑھیاں، دروازے بھی سونے اور چاندی کے بنا دے، کہ دنیا ہی کی تو زندگی ہے، یہ صرف دنیا ہی میں تو ملنے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت اپنی عجائب قدرت سے مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کئی مرتبہ مجرموں کو دنیا ہی میں نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے پچھلا ہفتہ اس لحاظ سے بہت خوشکن گزرا۔ ایک بہت بڑی خوشخبری اس ہفتے میں مسلمانوں نے سنی کہ سویڈن کا وہ کارٹونسٹ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کو شائع کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی، اس کو 2 گارڈ میسر کیے گئے تھے، اس کو 2 گارڈ فراہم کیے گئے تھے ان ممالک میں کہ جہاں پہ گن اور ویپن موجود ہی نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی 2 گارڈ اس کے دائیں اور بائیں موجود تھے۔ لیکن ان کو اللہ رب العزت کے مقرر کردہ فرشتوں کا علم نہیں ہے۔ وہ 2 گارڈ اور وہ ملعون کارٹونسٹ ایک گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں اس طرح مرا کہ ایک ٹرک اس کے اوپر چڑھا اور وہ گاڑی میں سے نکل بھی نہ سکا، جل کے اپنے دونوں گارڈوں کے سمیت خاک ہو گیا، مردار ہو گیا۔ ان شانیہ کا هو الابتر کے تحت تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا۔ ان کفینا کل مستہزئین، پیارے رسول یہ ٹھٹھا کرنے والے ان کے لیے تیرا رب کافی ہے۔ ان آیات کے مصداق اللہ تعالیٰ نے اپنی عجائب قدرت سے اپنے انتقام کا نشانہ اس ملعون کو بنایا۔ لیکن کیا امت اسی کے اوپر خوش ہو جائے؟ کیا یہ امت نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا؟ ہرگز نہیں۔ امت اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام ہو گئی۔ کیوں؟ امام مالک نے کہا تھا اس امت کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہے کہ جس کے نبی کی توہین ہو اور وہ اس توہین کا بدلہ نہ لیں، وہ پھر امت باقی کیوں رہے؟ امت کس نام پہ بنتی ہے؟ امت کلمہ ہی کے تو نام پہ بنی ہے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعرے تو لگاتے ہیں، ہم ان کے محب ہیں، ہم ان کے عشق کے بھی ترانے گاتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ لیکن آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پھر یہ بات آتی ہے تو دکھ سے ہمیں یہ شکوہ کرنا پڑتا ہے، کیا 70 برسوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے گستاخی کی ہے؟ آج تک 70 برس گزر گئے ہیں، ایک بھی گستاخ رسول کو، جو اسلامی شریعت کا قانون ہے، جو پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ گستاخ کی گردن کو اس کے تن سے جدا کیا جائے گا، پاکستان کے آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے۔ 70 سال گزر گئے ہیں، ایک بھی مجرم کی گردن کٹی ہے؟ کئی قاتلوں کی گردن کٹی ہے، ہاں زینب کے ساتھ ریپ کرنے والے کی گردن کٹی ہے، خوشائند بات ہے۔ لیکن ایمانداری سے بتلائیے، کیا 70 برسوں میں ایک بھی نہیں تھا گستاخ؟ ہم اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو باہر جا کے تو تقریریں کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، لیکن اپنے وطن کے اندر جو پیٹنٹ گستاخ ہوتے ہیں، جن کو ایس پی، جن کو سیشن جج، جن کو ہائی کورٹ گستاخ قرار دیتا ہے، ان کو ہم رہا کرواتے ہیں، پھر بھی ہم محب رسول ہیں، اور ان کو رہا کر کے ملک سے باہر بھیجتے ہیں، اور جب آسیہ ملونہ ملک سے فرار ہو جاتی ہے اس کی رہائی کا کریڈٹ بھی ہم لیتے ہیں۔ یہ ہمارا حب رسول، یہ ہماری محبت۔ ہم من حیث الامت، من حیث القوم، یہ جو دفاع حرمت رسول کا تقاضا ہے اس کو ادا کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عجائب قدرت میں سے اور اپنے انتقام کا اس کو نشانہ بنایا ہے، اور اس نشانے کے بعد ہی آپ کو اور مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا یہ ڈیوٹی آپ کی اور میری ہے۔ ہاں یہ بات بھی درست ہے کہ آپ نے اور میں نے اٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگا کے اس کو قتل نہیں کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ اسلامی ریاست کا۔ ہمارا کام انہی سے مطالبہ کرنا ہے، اسلامی ریاست ہی کا کام ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ تو پھر یہ مطالبہ ہے، 70 برس ہو گئے ہیں، ایک بھی نہیں تھا گستاخ جن کو عدالتوں نے گستاخ قرار دیا۔ آئیے عدالتیں جن کو کہہ رہی ہیں ان کو پھانسی کی سزا دی جائے، ان کو پھانسی کے اوپر لٹکایا جائے۔ اور افسوس اور دکھ کی بات ہے، اسی گزشتہ ہفتے کے اندر فرانس کی بات آئی ہے تو یہ بھی سن لیجئے، حیران رہ جائیں گے آپ۔ فرانس کتنا بڑا ملک ہے آپ کے علم میں؟
فرانس جیسے ملک میں 50 سالوں کے اندر ان کے کیتھولک پادریوں نے، صرف ایک مسلک کے پادریوں نے، یہ جہاں سے فاشی اور اڈیانی کے دھندے یہاں پہ لے کے آئے ہو، ان کے مذہبی رہنماؤں کے جو حالات ہیں اور جن معاشروں کو تم اپنے لیے رول ماڈل سمجھتے ہو، ان کے پادریوں نے 50 سالوں میں 2.5 لاکھ سے زائد بچوں کے ساتھ جنسی طور پہ ریپ کیا، اور یہ رپورٹ چھپ گئی ہے۔ اور یہاں پہ تو چلو اگر بات آئی ہے بندہ کھل کے کہہ لیتا ہے یہاں کے یہ جرم یہاں پہ بھی اتنا ہی سنگین ہے جہاں جیسے وہاں پہ ہے۔ یہاں مسجد کا کوئی مولوی یا مدرسے کا کوئی مولوی کرے یہ بھی سنگین ہے، لیکن یہاں پہ آپ یہ بات کہتے ہیں یار یہ مدرسے کے جو مولوی ہوتے ہیں ان کو سزائے موت ملنی چاہیے جو اس عمل بد کا شکار ہیں، لیکن ایک آرگیومنٹ یہ پیش کیا جاتا ہے انہوں نے کبھی لڑکیوں کو نہیں دیکھا ہوتا اس لیے یہ بچوں کے ساتھ معاذ اللہ یہ کام۔ تو جو فرانس کا پادری ہے ان کو تو ہر چیز میسر ہے، انہوں نے یہ بچوں کے ساتھ جو ریپ کیا ہے، یہ لبرل مافیا اور محبتی مافیا کی آنٹیوں کو سوچنا چاہیے، یہ ہر وقت پاکستان کو گندا کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر الزام دھرنے کے لیے اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے شوشے چھوڑتی رہتی ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پوری دنیا میں اگر آپ ریپ کی ریشو نکالیں گے ٹاپ 10 ممالک میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہوگا۔ کون ہوگا؟ امریکہ ہوگا، فرانس ہوگا، اس طرح کے بدبخت ممالک ہوں گے، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ تو جنسی جرائم ہیں، یہ آج بھی معاشرے میں جو کچھ اخلاقی قدریں باقی ہیں یہ علماء، خطباء اور واعظین اور مشرق کی روایات کی وجہ سے ہیں۔ آپ کے ممالک اس طرح کے جرائم میں صفحے اول میں شامل نہیں ہیں، حتیٰ کہ جو قتل عمد ہے، قتل عمد اس کے بارے میں رپورٹ چھپی ہے، قتل عمد میں بھی جس ملک نے ٹاپ کیا ماشاءاللہ اس کا نام کیا؟ امریکہ۔ بہادر پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل عمد امریکہ میں ہوا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور یہ اسلامی حدوں کی کچھ برکت بھی ہوتی ہے، پوری دنیا میں قتل عمد جہاں پہ سب سے کم ہوا ہے وہ سعودی عرب ہے، پوری دنیا میں۔ کس وجہ سے؟ اسلامی نظام کی وجہ سے، اسلامی حدود کی وجہ سے۔ یہ لبرل مافیا کو خود غور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے مفتی عبدالعزیز کے بارے میں بھی آواز اٹھانی چاہیے، اس کو بھی سزائے موت مینار پاکستان پہ ہونی چاہیے، لیکن گورنر زبیر کو بھی اس کا پرائیویٹ مسئلہ ہو گیا، اس کے لیے کس نے آواز اٹھائی ہے؟ شوبز کا کوئی بندہ یہ عمل کر لے اس کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ کوئی نہیں جی، یہ پرائیویٹ مسئلہ، اس کے اوپر فوراً مٹی ڈال کے ان کے اوپر ملبہ ڈال دیا جائے گا۔ اور دوسری بات جو میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرائے ہوں نہ نکلا۔ ہمارے بھائی مفتی طارق مسعود صاحب جہلم پہنچے، یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، اور ان کے الفاظ میں اگر کہا جائے بہت شور کرتا تھا جہلم کا مرزا، جو پہنچا تو کمرے سے باہر نہ نکلا۔ وہ مفتی صاحب نے جا کے اعلان کیا، بھائی آپ نے دعویٰ کیا تھا، آپ نے اعلان کیا تھا، مرزا محمد علی جیلمی نے اعلان کیا ہے، اعلان یوٹیوب کے اوپر، میری کرامت ہے۔ جی کیا کرامت ہے؟ میری کرامت ہے قیامت تو آ سکتی ہے، مفتی طارق مسعود جہلم میں نہیں آ سکتا، اور میری یہ کرامت ہے مفتی طارق مسعود کبھی میرے سامنے نہیں آئے گا، نہ اس کے بڑے آئیں گے، نہ میرے سامنے بیٹھے گا۔ یہ تیری کرامت کا ڈھول کا پول سارا مفتی طارق مسعود نے جہلم میں ویڈیو بنا کر فاش کر دیا، اور مفتی صاحب نے وہاں پہ اعلان کیا کہ میں 48 گھنٹے تک ادھر ہی ہوں، یہ میرا فون نمبر ہے۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا۔ میرے بھائیو یہ بات یاد رکھیے، جب ایک بندہ اتنا بڑا دعویٰ کرے کہ میں دعویٰ کرتا ہوں میری کرامت ہے، مفتی طارق مسعود کبھی جہلم میں قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اسی طرح کے دعوے آپ کو پتہ پہلے کون کیا کرتا تھا؟ قدرتی بات ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کہا کرتا تھا ثناء اللہ امرتسری کبھی قادیان میں نہیں آ سکتا۔ ثناء اللہ امرتسری قادیان میں پہنچے، دعوے میں تو جھوٹا ہو گیا، اور مرزا جہلمی تو اپنے دعوے میں اپنی کرامت میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے، تجھے چاہیے تو یہ تھا تو اللہ سے توبہ کرتا، اور صحابہ کے بارے میں جو ہرزہ سرائی کرتا ہے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو تو نے بک بک کی ہے اس سے توبہ کر لیتا، اس سے رجوع کر لیتا، اور اگر گونگلوؤں سے مٹی جاڑنا مقصود ہوتی تو مفتی صاحب سے مل ہی لیتا۔ لیکن ایسا ڈرپوک آدمی ہے ہمارے بھائی ابو یحییٰ نور پوری اور مفتی عتیق الرحمن الوی اور حافظ زبیر تیمی، اس کے تعاقب میں ابو یحییٰ بھائی نے پتہ کیا اعلان کیا ہوا ہے؟ آپ حیران رہ جائیں گے کہ 1 گھنٹہ آن کیمرہ میرے سامنے بیٹھ جائے، 10 لاکھ روپیہ نقد انعام بھی ہے، اور اس 1 گھنٹے میں صرف اس سے قرآن اوپر سے دیکھ کے سنوں گا اور عربی کی عبارات اوپر سے دیکھ کے سنوں گا، اگر صحیح سنا جائے گا ہم اس کو سچا مان لیں گے۔
نہیں سامنے آتا، بھاگا ہوا۔ اس کا نام تو اب لگتا مرزا مفرور بیگ کی طرح مرزا مفرور بیگ ہی ہو گیا۔ مفتی طارق صاحب کو ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ گئے ہیں، وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں، اور مرزا، اور پھر عجیب دکھ کی بات پتہ کیا کہتا ہے، سی ٹی ڈی اس کے چینل سے یہ کمنٹ ہوا، بعد میں کہے گا وہ کسی نے کیا ہے اس کے آفیشیل چینل سے، کہ سی ٹی ڈی اور پولیس ان کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مفتی طارق مسعود کوئی کریمنل ہے جو اس کو سی ٹی ڈی ڈھونڈ رہی ہے، پولیس ڈھونڈ رہی ہے؟ اس طرح کے بہانے بنا کر، اس طرح کے بچوں والے ڈرامے کر کے اس کا سارا پول تو اب اللہ تعالیٰ نے کھلوا دی ہے۔ آج بھی موقع ہے، دعوت اصلاح ہے، تو لوگوں کو پھکیاں دیتا ہے، تجھے ہم دعوت اصلاح دیتے ہیں، آ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی سے توبہ کر لے، رجوع کر لے، اور اتنے بلند و بانگ جو دعوے کرتا ہے یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، تیرے سارے دعوے جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ آخر میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، ہمارے اسی مرکز کے ایک معمار، ایک مستری تھے حاجی آصف صاحب، سب ساتھی دعا کریں، ان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرما، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ جتنے ہمارے مرکز کے نمازی فوت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو غریق رحمت فرمائے، سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔